انفو گورنر کے ناظرین کو السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی نئی قسط حاضر خدمت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کی اطلاع جب اہل مدینہ کو ملی تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ہر شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا منتظر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر قباء کے مقام پر جہاں چند انصاری خاندان آباد تھے قیام فرمایا۔ یہاں کلثوم بن ہدم کو شرف میزبانی حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں آمد کی خبر سن کر لوگ اسلام لانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن یہاں قیام فرمایا اور اسلام میں سب سے پہلی مسجد قباء تعمیر کی۔ قباء میں 14 دن کے قیام کے بعد مدینے میں داخل ہوئے۔ اہل مدینہ استقبال کے لیے مدینے سے باہر جمع ہو گئے تھے۔ ہر قبیلہ اپنے طور پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا اظہار کرتا۔ ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو۔ اسی خواہش کی وجہ سے ان میں آپس میں کشمکش پیدا ہو گئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی جہاں جا کر بیٹھ جائے گی اسی جگہ میں قیام کروں گا۔ چنانچہ یہ سعادت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر رکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ماہ تک ان کے گھر میں قیام فرمایا۔ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا اور بنی نجار کی زمین قیمت دے کر خریدی۔ صحابہ کے ساتھ مل کر ایک مختصر مسجد تعمیر کی۔ مسجد کی تعمیر کے بعد باجماعت نماز کا قیام عمل میں آیا، کیونکہ اس سے پہلے نماز باجماعت ادا نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے اذان کا طریقہ بھی رائج ہوا۔ وہ لوگ جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، مہاجرین، ایسی حالت میں آئے تھے کہ اسلام کی خاطر گھر بار ساز و سامان سب کچھ چھوڑ آئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینے آنے کے بعد پہلا مسئلہ ان لوگوں کی آباد کاری کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک نہایت قدم اٹھایا۔ انصار و مہاجرین کو اسلام کے رشتے اخوت میں منسلک کر دیا۔ ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصار کے سپرد کر دیا، جنہوں نے مہاجرین کے ساتھ بالکل اپنے بھائیوں جیسا سلوک کیا اور فیاضی اور اثار کا جو ثبوت دیا وہ اسلام کی تاریخ کی اہم مثال ہے۔ وہ مہاجرین جو مدینہ آنے کے بعد اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے تھے، اپنے انصار بھائیوں کے اس اثار سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اپنا وطن، عزیز و اقارب چھوڑنے کا غم بھول گئے۔ انصار اور مہاجرین میں اتحاد اور یگانگت پیدا ہوئی، جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس سلسلے میں قرآن میں ارشاد ہے، تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا۔ مکے میں مسلمانوں کو صرف ایک دشمن سے واسطہ پڑا تھا جو ان سے قریبی تعلق رکھتا تھا۔ اس کے برعکس مدینے میں داخلی اور خارجی دونوں پریشانیاں تھیں۔ ایک طرف قریش کے حملوں کا خطرہ تھا، دوسری طرف یہودی قبائل کی طرف سے فکر، کیونکہ یہودی کس طرح برداشت کر سکتے تھے کہ ان کی سیاست میں کوئی اور شریک ہو۔ وہ مسلمانوں کا وجود اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ اوس و خزرج کا مہاجرین سے تعلق بھی قائم ہوا تھا۔ ان کی طرف سے غلط فہمی کے ہلکے سے امکانات بھی تھے۔ سب سے بڑی چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے زخم خوردہ تھے، اس لیے یہاں آ کر ہر طرح سے اطمینان کر لینا چاہتے تھے۔ ان نظریات کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب سمجھا کہ یہاں آباد یہودیوں کے تینوں قبائل قنیقہ، قریطہ اور بنی نذیر سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے اور بیرونی حملے کی صورت میں مدینے کے دفاع کے لیے ایک سمجھوتا کر لیا جائے تاکہ ان کی طرف سے کسی قسم کا خطرہ نہ رہے۔ چنانچہ مہاجرین اور انصار میں رشتہ اخوت کے بعد دوسرا قدم جو اٹھایا وہ یہودیوں سے یعنی سمجھوتا تھا، جسے تاریخ اسلام میں میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے 2 حصے تھے، جس میں پہلے حصے کا تعلق مسلمانوں یعنی انصار و مہاجرین سے تھا۔ تمام مسلمان اپنے آپ کو رضاکار سمجھیں گے اور امن و اتحاد کو قائم رکھیں گے جو اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر ان میں کوئی اختلاف ہو تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کریں گے۔ دوسرا حصہ یہودیوں سے تعلق رکھتا تھا، جس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ مدینے میں رہتے ہوئے ان کو مذہبی آزادی ہوگی اور مدینے کا دفاع جس طرح مسلمانوں پر ضروری ہے، اسی طرح یہودی بھی اسے اپنی ذمہ داری سمجھیں گے۔ بیرونی حملے کے وقت مسلمانوں کے ساتھ متحد ہو کر مدینے کے دفاع میں حصہ لیں گے۔ اختلافات کی صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قابل قبول ہوگا۔ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے معاہدہ کر کے
کچھ عرصے تک ان کی مخالفت کے خطرے سے نجات دلا دی، اور اسلام کی ترقی اور اشاعت میں قریش کے بعد یہودیوں کی طرف سے اطمینان ہو گیا۔ یہ پہلا تحریری معاہدہ تھا جس نے آج سے 1400 سال قبل انسانی معاشرے میں ایسا ضابطہ قائم کیا جس سے شرکائے معاہدہ میں سے ہرگز اور ہر فرد کو اپنے اپنے عقیدے میں آزادی کا حق حاصل ہوا، اور یہودیوں نے جو مدینے کی سیاست، معیشت اور معاشرے پر بری طرح چھا گئے تھے، اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت تسلیم کر لی، جس کا مسلمانوں کی سیاست پر اہم اثر پڑا، اور یہ پہلا بین الاقوامی تحریری معاہدہ 622 میں ہوا۔ ہجرت تاریخ اسلام کا اہم واقعہ ہے۔ اس کی اہمیت بھی زیادہ ہے کیونکہ مسلمانوں کی اصل زندگی ہجرت کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ ہجرت کی اہمیت مختلف لحاظ سے، جن میں خاص یہ ہیں: ہجرت کے بعد سن ہجری کا آغاز ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی ہجرت سے پہلے مدینے کا نام یثرب تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر مدینۃ النبی ان کا نام رکھا گیا، جو ہجرت کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام کے مرکز کی حیثیت مدینے کو ہجرت کے بعد سے حاصل ہوئی۔ ہجرت سے قبل مسلمان اپنے آپ کو کمزور اور منفرد سمجھتے تھے، لیکن ہجرت کے بعد مسلمان متحد ہوئے اور اپنے آپ کو ایک طاقتور قوم سمجھنے لگے، جس نے اسلام کی ترقی میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ ہجرت کے بعد سے ہی اسلام کی ترقی اور اشاعت کا اصل دور شروع ہوا۔ مسلمانوں کو قریش کی ایذا رسانیوں سے نجات ملی، ان کے ظلم و ستم کا خوف جاتا رہا، اور آزادانہ اسلام کی اشاعت میں حصہ لینے لگے، کیونکہ مکے میں تبلیغ اسلام کی رفتار نہ صرف سست بلکہ ناممکن بنتی جا رہی تھی۔ لیکن ہجرت کے بعد اسلام کی اشاعت و ترقی بتدریج بڑھتی گئی، اور وہ وقت آ گیا قرآن میں یدخلون فی دین اللہ افواجا کہا گیا۔ ہجرت کے بعد سے مسلمانوں کی علیحدہ ریاست قائم ہوئی جو اسلامی ریاست کہلاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اسلامی ریاست کے لیے سیاسی نظام کا آغاز ہوا۔ جب تک مسلمان مکے میں تھے، اپنے آپ کو محکوم سمجھتے تھے۔ کہ کفار کے ظلم و ستم سے نجات ملی، وہاں وہ اپنے آپ کو آزاد اور غالب قوم سمجھنے لگے۔ مسلمانوں میں رشتہ اخوت یعنی بھائی چارے کی بنیاد ہجرت کے بعد ہی پڑی، جس میں اوس و خزرج میں بھی نہ ختم ہونے والے اختلافات ختم ہو گئے۔ میثاق مدینہ کے ذریعے مسلمانوں میں پہلی بار یہودیوں سے معاہدہ ہوا، جو تاریخ اسلام کا پہلا معاہدہ اور پہلا تحریری دستور ہے۔ ہجرت کے بعد تمام عرب قبائل مدینے آ کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے اور اسلامی تعلیمات کا درس لیتے تھے۔ اس طرح مدینے کو دارالعلوم کی حیثیت حاصل ہوئی۔ اہل مدینہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہوئی، جو ان کے لیے بہت بڑی سعادت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں انہیں اسلام کی خدمت اور ترقی کا موقع ملا۔ معاشی اور معاشرتی دونوں لحاظ سے مسلمانوں کو ہجرت کے بعد استحکام حاصل ہوا۔ ہجرت سے تاریخ اسلام میں ایک نیا باب شروع ہوا۔ ہجرت کے بعد غزوات کا دور شروع ہوا، جس میں مسلمانوں کو اپنی طاقت آزمانے کا اور جہاد کا موقع ملا۔ ہجرت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک فرما روا کی ہو گئی۔ مسلمان کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مدینے سکون کی تلاش میں اور اسلام کا دائرہ وسیع کرنے آئے تھے، لیکن کفار یہ کہاں برداشت کر سکتے تھے کہ مسلمان نہ صرف یہ کہ وہاں سکون سے رہیں، بلکہ اسلام جسے وہ صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے تھے پھیلتا چلا جائے۔ یہ بات ان کے لیے پریشانی کا باعث تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کے مدینے آنے کے بعد بھی خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ ان کی ریشہ دوانیاں یہاں بھی جاری رہیں۔ ان کے سینوں میں حسد کی آگ جو بھڑک رہی تھی، اس کو ٹھنڈا کرنے اور اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے دشمنی نے ایک نیا رخ اختیار کیا، جو جنگوں کی شکل میں ظاہر ہوا، اور ہجرت کے دوسرے سال ہی غزوات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، جو قریش کی مخالفت کا ایک نیا رخ تھا۔ ہجرت کے دوسرے سال یعنی 2 ہجری میں کفار اپنے ناپاک عزائم کو لے کر میدان بدر میں مسلمانوں سے نبردآزما ہوئے۔ غزوات کے سلسلے کی یہ پہلی کڑی تھی اور غزوہ بدر کہلاتی ہے، جس کے مختلف اسباب ہیں جو وقتاً فوقتاً واقعات کی صورت میں سامنے آئے۔ تو ناظرین، کیسی لگی یہ میری ویڈیو؟ اگر اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسرے گروپس میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔